چیمہ اور دوستوں ہمارے پاکستان میں تو جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو ابھی ابھی نئی حکومت بنی اور اس کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ تو واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا ایک نیگوشیٹنگ پیکج کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور عمران خان صاحب جاتے جاتے جتنا کوئی نقصان پاکستان کو پہنچا گئے ہیں، وہ تو اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ اور اگر دیکھا جائے کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ پچھلا مہینہ جو عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے انتہائی مشکل تھا، اور عمران خان صاحب نے جسے کہ نا رینگ رینگ کے حکومت سے باہر نکلے، تو جو پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً $30 ملین تھی، یعنی کہ 230 ملین کی آبادی کا ملک ہے، 24-25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $30 ملین آ رہی ہے، جبکہ اس سے پچھلے مہینے میرا خیال ہے اسی مہینے میں جو تھی وہ $173 ملین تھی۔ سو پوائنٹ دیکھیں کہ کس طرح کی کنڈیشن ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھیں انڈیا کے اندر جو بورس جانسن آ گئے ہیں وہ اڈانی سے حساب سے مل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہاں پہ برٹش پرائم منسٹر کو ایک بزنس مین سے سنگل ہینڈڈلی ملنا پڑ رہا ہے۔ آج تک میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ پاکستان میں کوئی باہر سے بزنس مین، باہر سے لیڈر آیا ہو اور وہ اتنا کوئی پاکستانی کوئی طاقتور بزنس مین ہو جس سے وہ انڈیویجولی جا کے وہ ملاقاتیں کر رہے ہوں، تو جو کہ ایک بڑی میری ذاتی رائے میں تو ایک بڑی ہمارے لیے پرابلمٹک سی سچویشن ہے۔ اگر آپ ڈالر کی سچویشن دیکھیں تو ڈالر پھر جو ہے وہ 185-86 پہ واپس آ گیا ہے، یعنی کہ کل جو انٹر بینک تھا وہ ڈالر 185 پہ پہنچ گیا ہے، اس مینس اور وہ سننے میں رات لیٹ جب وہ کراس کر گیا تھا 186-87، سو اٹ مینس کہ جو ڈالر کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے۔ اور ادھر سے اس پولیٹیکل کرائسس جو عمران خان صاحب نے کریٹ کیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا، پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور اب آئی ایم ایف سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اور کنڈیشنز لگا دی ہیں ہمارے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی سخت ہوں گی، ظاہری بات ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تقریباً 1300 بلین کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے اس کو وہ سلیش ڈاؤن کریں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگنا تھا اب وہ باقی جگہوں پہ لگے گا، یعنی کہ اب ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مئی اور جون کے مہینے میں صرف 96 ارب روپے جو ہے وہ سبسڈی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت اتنا پیسہ تو افورڈ نہیں کر سکتی، اور پرانی حکومت کو پوچھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ سبسڈی دے سکیں، اور ظاہری بات ہے وہ اب کہاں سے دی جائے گی اور کہاں سے وہ چیزیں ہوں گی۔ اب جب یہ حکومتیں ہوتی ہیں یہ کتنی یہ بے رحم لوگ ہوتے ہیں۔ اب پیٹرول سستا کر دیا ہے، پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے ہیں، اور ویسے عوام کے حق میں بات کرنی ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ہم تو ہماری تو چھٹی ہو رہی ہے، یہ نئی حکومت آئے گی تو اس کے کھاتے میں سارا کچھ ڈال دو، یعنی کہ صرف اور صرف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کاسٹ تو گورنمنٹ عوام بھرتی ہے۔ ان کو تو کوئی نہیں، انہوں نے تو چلے جانا ہے۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑی بڑی شرائطیں، ظاہری بات ہے وہ شرطیں رکھے گا۔ انڈیا میں دیکھیں وہ جو یو کے پرائم منسٹر آئے ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 1 بلین جو انڈین جو بزنس مین ہے وہ یو کے میں اندر میرا خیال ہے کوئی 1 بلین یورو پاؤنڈ کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ تو انڈین جو اس وقت یو کے کا پرائم منسٹر انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، اب آپ امیجن کر لیں کہ ہم نے اور انڈیا نے اکٹھے آزادی حاصل کی تھی، اور ہم کدھر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کدھر پہنچے ہوئے ہیں۔ باتیں تو ہمیں بڑی بری لگتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں وہاں ترقی ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، دیکھیں وہ ہم ان کو گھسیٹ لیتے ہیں کہ دیکھو ادھر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اسلاموفوبیا ہے، فلاں ہے، ڈمکاں ہے، لیکن وہ ساری چیزیں سائڈ میں ہیں کیونکہ ہمیں نظر وہ آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو چیزیں ہوں وہ ڈسکس بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اکنامکلی کتنی ترقی کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑا پرابلم ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے سنے کچھ شرطیں رکھی ہیں پاکستان کے آگے، جس میں یہ ہے کہ جو 1300 ارب روپے کی جو ہے وہ مین چیز جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ 150 ارب کی تو سبسڈی تھی جو عمران خان صاحب 150 ارب روپیہ مہینے کی سبسڈی دے رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی ظاہری بات ہے وڈرا کرنی ہوگی انہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ 1300 ارب روپے کے جو 1300 ارب روپے کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے اس کو انہوں نے کہہ رہے ہیں جو ہے وہ سلیش ڈاؤن کریں، اور فیول سبسڈی جو ہے وہ کریں، ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ نہ دیں،
پاور کے جو ٹیرف ہے، بجلی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھائیں، اور ایڈیشنل ٹیکسیشن کے میئرز جو ہیں وہ لیں، اور جو 100 ارب کے جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہے اس کو کم کریں، اور اسی طرح جسے آپ کہہ لیں کہ وہ میرا خیال ہے 700 ارب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، اب وہ 600 ارب کے ہوں گے، اور 100 پبلک سیکٹر جسے ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، وہ اس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ چلیں گی۔ اسی طرح عمران خان صاحب جو ہمارے لیے مسائل چھوڑ گئے، جس میں جو نئی گورنمنٹ نے دیکھنا ظاہری بات ہے، چائنا جو ہے وہ تقریباً $2.4 بلین کے کمرشل جو لونز ہیں وہ رول اوور کرے گا، اور وہ کوئی $2 ارب کے مزید جو ہے وہ مئی جون میں جو ہے وہ سیف ڈپازٹ چاہتے ہیں چائنا سے، اور یہ سارا گیپ جو ہے یہ کس طرح فل ہوگا؟ اور تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا پیسہ ہے جو پاکستان کو چاہیے، اور ہر جسے کہہ لیں کہ جاتی ہوئی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، پچھلی حکومت جو تھی وہ اسپیشل لاز بنا کے گئی تھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، اور وہ جو لاز ہیں، وہ جو جس میں اسٹیٹ بینک کو زیادہ آٹونومی دینی تھی IMF کے کہنے پہ، یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم وہ لاز جو ہیں وہ ریورس کریں گے، اور ان لاز کو ہم نہیں رکھیں گے۔ یہ اب ظاہری بات ہے کہ جس میں اسٹیٹ بینک کا جو گورنر تھا وہ تو وائسرائے بن چکا تھا یہاں پہ، اور کیونکہ اس طرح کے ماڈل میں جو عمران خان صاحب جو ہماری ویسے تو بڑی سوورینٹی کی باتیں کرتے ہیں، وہ ساری سوورینٹی جو ہے وہ ہم نے IMF کو دے دی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی جو فائنینشیل سوورینٹی ہے وہ IMF کو دے دی ہوئی تھی۔ ابھی تو چلو ہمیں پتا ہے اس چیز کا کہ یار ہمیں یہ 4-5 پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سبسڈی نہ دیں، آپ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم نہ دیں، آپ جو ٹیرف ہے وہ بڑھائیں، آپ ٹیکسیشن جو ہے وہ مزید جو ہے وہ لگائیں، جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے وہ 700 ارب تھا وہ 600 ارب کریں، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ تھی چائنا سے جو ہے وہ رول اوور وہ کروائیں، یہ چیزیں کریں۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جو فورن لونز تھے وہ تقریباً $102 ارب کے قریب ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی $43 بلین کے قریب ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب نے پنجابی کہتے ہیں پٹھابا آتا ہے ساری اکانومی دا، سارے ملک دا، اور اب وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی اور میں ادھر چلا گیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میرے ساتھ وہ ہو گیا، اور ہمیں امریکہ کے پیچھے لگا کے عوام کو بیچاری کو، وہ کل ایک امریکن آئی تھی اس سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، ڈالر دیکھے کہاں پہ پہنچ گیا ہے، آئل پہ غیر ضروری سبسڈی دیتے رہے کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے فارغ تو ہو جانا ہے تو میں کیا کروں۔ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکی پاکستان میں، تھوڑی سی آنی تھی $30 ملین کی، جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک اگر آپ مزید آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کی انسرٹن کنڈیشن ہے، ادھر سری لنکا میں آپ دیکھیں کس طرح کے حالات تھے، تو لوگوں نے تو باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھیں جی سری لنکا اور پاکستان کی کنڈیشن بالکل ایک جیسی ہے، گو کہ پاکستان کی ظاہری بات ہے کنڈیشن سری لنکا جیسی نہیں ہے، ہم اس کو بڑے اچھے سے مینٹین کر سکتے ہیں، حکومت کے پاس بھلے IMF کے پاس جانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو پتا تھا نا کہ میں نے جو ہے وہ اب IMF تو کے پاس میں نے کیا جانا ہے، اگلی حکومت نے جانا ہے، تو انہوں نے امریکہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کو اس چیز کا تو پتا ہے کہ IMF کے اوپر کس کا کنٹرول ہے، ظاہری بات ہے امریکنز کا زیادہ کنٹرول ہے اس کے اوپر، اور باقی ان کے الائز کا زیادہ کنٹرول ہے۔ تو آج عمران خان صاحب جو ہمارے جو ملک کا نقصان کرتے کرتے چلے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہمیں کفایت شاری کا درس دیتے تھے، وہ ہماری اکانومی کہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کہ سننے میں آیا کہ 1 ارب روپیہ عمران خان نے صرف 1 ارب روپیہ جو ہے وہ اپنے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا استعمال کی ہے، جس میں وہ اپنے گھر جایا کرتے تھے، یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو بنی گالا جایا کرتے تھے اس پہ اوپر تقریباً وہ جو بیک اینڈ فورتھ اس کا جو آیا ہے وہ تقریباً 1 ارب روپیہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک غریب ملک، اور ایک 3 لاکھ روپے ایک گھنٹے کے خرچہ عمران خان صاحب کرتے تھے، اور عوام کو باہر نعرہ لگاتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں کفایت شار ہوں، میں تو اچھا ہوں، گھڑیاں سستی لے کے مہنگی بیچ دیں، اور IMF کے پاس ہمیں نہ جانے کے لیے چھوڑ گئے، ملک کی حالت دیکھے کدھر پہنچا کے چلے گئے، کہ اب ہم جو ہے وہ فائنینشلی تو جو ہے ڈپلومیٹکلی ہماری پوزیشن بڑی خراب ہے۔ مجھے تو اس چیز کی فیل ہوتی ہے کس طرح کے دیکھیں انڈیا کے اندر بورس جانسن آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ ریسنٹلی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو برٹش اتھارٹیز نے روک دیا تھا کہ اب نہ آئیں،
ٹھیک ہے جی؟ یہ لیول ہے کہ آپ کو وہ روک دیتے ہیں کہ نہ آئیں، کیونکہ آپ نے جو یوکرائن کے اوپر پوزیشن لی، جو رشیا کے اوپر جو پوزیشن لی، اس کی بیس کے اوپر انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا۔ اور کدھر ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو برٹش پرائم منسٹر آ کے مل رہا ہے، یعنی کہ فوگیٹ کہ ایک انڈین کی سرکار کتنی مضبوط ہے، انڈسٹریلسٹ وہاں پہ بزنس مین کتنے مضبوط ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر کو ان کے پاس جانا پڑ گیا، بیکاز اب جو ظاہری بات ہے وہاں پہ جو لوگ ہوں گے، جو برٹش اتھارٹیز وہاں پہ ہیں، تو انہوں نے ظاہری بات ہے اس کو بتایا تو ہوگا کہ بھائی ہم کیوں آپ کو ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بندہ ہے جو کہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے انگلینڈ کے اندر جا کے۔ تو اب آپ امیجن کر لیں کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان آل دیٹ سچویشن، اور ہمیں جو ہے وہ صرف نعرے ماریں گے ہمارے ساتھ، اور ہمیں نعروں پہ رکھ دیا، خود ان لیڈران کی جو ہے وہ آپ پوزیشن دیکھیں کہ ایک ایک ارب کی صرف ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، اتنی مہنگی سبسڈی دینی شروع کر دی کہ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت جو کہ آئی ایم ایف کے پیسے سے چل رہی ہے، جو باہر کے قرضوں سے چل رہی ہے، یہ سبسڈی وہ افورڈ نہیں ہمارا ملک کر سکتا، ہماری قوم نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، سبسڈی دے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ خیر اینی ہو، یہ بڑی جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، یہ ہمیں سیاست جو ہے نا یہ کھیل بند کرنا چاہیے۔ یہ سیاست اگر ہم نے کھیل بند نہ کیا تو یقین کر کے مانیں ہمارے ملک کا مزید کباڑہ نکل جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستانی جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا زیادہ پولیٹیکلی چارجڈ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود تو بہت سوکھے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے بزنس امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں بڑے سیٹل ہیں وہ، لیکن پاکستان میں تو وہ حالت نہیں ہے، ان کو تو نہیں پتا پاکستان میں کیا کنڈیشن ہے۔ ان کے تو زیادہ سے زیادہ کوئی فیملی ہوگی، کوئی تھوڑا سا کام کرنے والے ہوں گے، وہ اس کو پیسے بھیج دیتے ہوں گے، کوئی لوگ دو چار پانچ 10 لاکھ روپیہ، اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں اور عمران خان کو پیسہ دے رہے ہیں تاکہ وہ عمران خان اور سیاست کرے اور ملک کی جو پروگرس ہے سلو کرے۔ اب 1 ارب روپیہ جو بندہ آپ کے الیکشن جو ہے وہ استعمال کرے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر استعمال کر دے، اور لیسن دے کے آئے جی میں ریاست مدینہ کی بات کروں گا اور یہ مدینہ کی ریاست ہے، تو آپ امیجن کر لیں آگے پھر ادھر کیا رہ جاتا ہے اور کیا نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ہمارے لیے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑی سوچ سمجھ کا موقع ہے کہ ہم نے ہماری ریاست کا کیا، اسٹیٹ کا کیا ڈائریکشن ہے۔ اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کتنی دیر رہے گی، اور کیا یہ جو 5 سال ہمارے ہیں اور پچھلے بھی کچھ حکومت کے کچھ سال جو ہیں، جو کہ عمران خان صاحب نے پچھلی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا اور وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا تھا، یہ 6 7 سال ہم ہر روز اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چور ہیں، ڈاکو، اور یہ نعرے لگ رہے ہیں، روز نعرے، روز جلسے، اور عمران خان صاحب جلسے پہ جلسہ کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ انتظار کریں، اپنی باری کا انتظار کریں، پھر آپ اس قابل ہوئے تو الیکشن لڑ لیجئے گا، جو کہ میرا نہیں خیال ہے عمران خان صاحب نیکسٹ ٹائم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ دوبارہ پاور میں آئیں گے۔ بڑی مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پاور میں آئیں مرکز میں، اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہی از ناٹ اے میچور پولیٹیشین ٹو رن اے کنٹری۔ ان کو جلسے کرنے کے لیے ضرور ایک وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے، وہ ان کو بنا دیں، یا ان کو جس طرح ہمارے یہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا وزیر اعظم عمران خان کو بنا دیں، باقی کام کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو ایک اور چاہیے۔ لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو، اس جو انالیسس ہے اس کو سمجھیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، وہ مزید شرائط لگا رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو، آپ آئی ایم ایف کے گورنر کو یہ حکومت فارغ کر رہی ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو ہم نے لیجسلیشن کی تھی جس سے ہمارے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا تھا، یہ اس کو ریورس کر رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان نے فائنینشل سوورینٹی کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو امریکہ میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں۔ دھمکیاں کیا مل رہی ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اپنی پارلیمنٹ سے قانون سازی زبردستی آپ نے کروائی، اور جوائنٹ ہاؤس سے پارلیمنٹ سے کروائی۔ جب پارلیمنٹ باقی سیاسی جماعتوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے سینٹ کو ساتھ ملا لیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو کیا دھمکی دینی تھی؟ آپ نے تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جوائنٹ ہاؤس بلا کے تو قانون سازیاں کروائی ہیں، اور آپ جو ہے وہ ملک کے بڑے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا تعریف کریں، کیا تنقید کریں۔ گھر کے مسئلے ہی اتنے زیادہ ہیں، ملک کے مسئلے ہی اتنے زیادہ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی ایلیٹ جو ہے یہ آج بھی پنجابی کے اندر چھلن تو باز نہیں پہ ہوندے، یہ ہمیں یہ خون چوسنے سے باز نہیں آ رہی، یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور جو ایک ہی ہے جو بلیڈ ہو رہا ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے، جو بلیڈ ہو رہا ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے، اور یہ سب چوس رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی شکل میں، اور نقصان جو ہے وہ صرف عوام کو ہو رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں، بزنس ہونا چاہیے، اکانومی ہونی چاہیے، اور یہ سیاست اور ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے تاکہ ملک کی کوئی ڈائریکشن سیٹل ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔